السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہماری دعاؤں میں کہتے ہیں کہ ہماری دعا کو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے، کہنا چاہیے یا نہیں؟ بہرحال میں گزارش کروں گا کہ عنوان سے متعلق سوال ہو تو آپ کیجیے، بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں۔ اس کی تفصیلات، وسیلہ اور شفاعت میرا پورا عنوان ہے، 3 گھنٹے کی میں نے اس میں بحث کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، وفات کے بعد ان کے وسیلے سے دعا مانگنا شریعتاً جائز نہیں ہے۔ جب آپ حیات تھے تو بالکل درست تھا یہ دعا مانگنا، جب آپ حیات تھے، لیکن جب آپ وفات کر گئے اس کے بعد کسی صحابی نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے دعا نہیں کی۔ وفات کے بعد جتنے واقعات ہیں سب پہلے کی وفات سے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ حیات ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد یہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کہیں گے نبی تو مرتے ہی نہیں ہیں، وہ جو بھی ہے مرتے ہیں، آپ نہیں بولیے، پردہ کرتے ہیں، انتقال کر گئے، جو بھی بولیے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو لہٰذا ان کی وسیلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو پھر بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی خود بھی تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، طبرانی نے اپنی موجم کے اندر، حاکم نے مستدرک کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، اور بھی درجنوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ایک نابینا آ گیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نابینا ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو صبر نہیں کرتا تو پھر میں تجھے دعا بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھ سے تو صبر نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کہتا، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں۔ اس نے کہا کہ میرے سے تو صبر نہیں ہوتا۔ کہتے تھے آنکھیں ملے میں تو آپ کی زیارت کروں گا، میں تو اس لیے آنکھیں لینے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت ہو جائے، اس میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں تو ترس گیا ہوں آپ کی دید کے لیے۔ یہاں اعلی حضرت کی بھی سنیے، بریلی کی گلیوں سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ حضور نے فرمایا، حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں حضور نے اس نابینے کو کہا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا جی میں صبر نہیں کر سکتا، مجھے تو 2 آنکھیں چاہیے۔ اس نے دیکھنا تھا حضور کے جمال کو۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا جا پھر وضو کر، 2 نفل پڑھ۔ اس کے بعد حضور نے دعا تعلیم دی جو ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، میں نے کئی احادیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا۔ حضور نے کہا 2 نفل پڑھ وضو کے بعد، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ۔ اب دعا سنیے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں رحمت والے نبی محمد کے وسیلے سے۔ آگے لفظ سنیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اللہ کے حضور اپنی یہ حاجت پیش کرتا ہوں، میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے۔ یہ حضور نے اس کو دعا تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ وہ نابینا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں نور تھا، اس کی آنکھوں کا اندھا پن ختم ہو چکا تھا۔ تو حضور نے خود تعلیم دی ہے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی۔ حضور کے آنے سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات جو ہیں وہ سیکھ لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کچھ باتیں، کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ فتاب علیہ، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم جن شرائط پہ حدیث لیتے ہیں، حضرت امام حاکم بھی انہی شرائط پہ حدیث لیتے ہیں۔
اور جو ان سے احادیث رہ گئی ہیں ان کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر درج کیا ہے. انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کی علماء نے تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو کہتے ہیں وہ کیا کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے. تو وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، پھر ایک دن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا رب اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ محمد عربی کا صدقہ میری خطا سے درگزر فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمایا اے آدم میں نے تجھے بخش تو دیا لیکن تو یہ بتا تو میرے نبی کو جانتا کیسے ہے؟ تو عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے میں روح پھونکی اور میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس پیارے کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا اور میں جان گیا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ معمولی ذات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا آدم تیری خطا سے میں نے درگزر فرما لیا. اگر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم نہ آدم یا آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے تو دعا مانگی ہی جاتی ہے اور قبول ہی ہوتی ہے، لیکن حضور کے روضے کے صدقے سے دعا مانگی جائے رد وہ بھی نہیں ہوتی. سنن دارمی میں روایت ہے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کے ساری کہانی سنائی کہ قحط پڑ گیا ہوا ہے اور بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طریقہ میں بتا دیتی ہوں، عمل تم کر لو، بارش ہو جائے گی. کہا کیا؟ کہا ایسے کرو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربت انور جس حجرے میں ہے، یہ حجرہ عائشہ میں تھی، اجازت میں دے دیتی ہوں، چھت میں سوراخ کر دو یہاں تک کہ آسمان اور حضور کے روضے کے درمیان وہ پردہ نہ رہے. تو کہا دیکھنا کیسے بادل جھوم کے آتے ہیں. سنن دارمی کی روایت ہے اور بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے. پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں نے جو ہے وہ اس میں سراخ کر دیا تو اس قدر می برسا اور اس قدر سبزے اگے کہ جانور چربی سے موٹے ہو گئے اور لگتا تھا کہیں چربی کی وجہ سے موٹاپے کی وجہ سے پھٹ نہ جائیں. تو اس سال کا نام اہل عرب نے رکھا عام الفتق. عام الفتق کا معنی پھٹنے کا سال، یعنی ہر جانور اتنا پھولا ہوا تھا اور اتنا موٹا تھا کہ ہر بندہ کہتا تھا یہ جانور پھٹ نہ جائے کہیں. تو اس سال کا نام عربوں نے رکھ دیا عام الفتق، پھٹنے کا سال. یہ سال کب پیدا ہوا؟ جب حضور کے روضہ انور اور چھت کے درمیان سے وہ جگہ تھوڑی سی ہٹا دی گئی اور آسمان نے جب حضور کے روضے کا نظارہ کیا تو جھوم کے برسنے لگا. اللہ اکبر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد